Assalamu alaikum. Subscribe YouTube channel and press the bell icon to get an update on the upcoming videos. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، رب اکرم کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مقدس و مبارک مہینہ ہم تمام کو عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کا مزید احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت، عافیت اور تندرستی کے دولت سے مالا مال فرمایا۔ گزشتہ ہفتے ہم نے روزے کی فضیلت کے تعلق سے، رمضان کے عظمت کے تعلق سے کچھ باتیں پیش کی تھی۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس ہفتے زکوٰۃ کے تعلق سے بات کی جائے، اس لیے کہ عامتاً ہمارے یہاں رمضان میں زکوٰۃ نکالنے کا معمول ہے، اس لیے زکوٰۃ کے تعلق سے چند باتیں پیش کی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو، سننے والوں کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ عمل کے نیت سے کہنے اور سننے اور دوسروں تک پہنچانے کی نیت کرنے کی ہم تمام کو توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کام کو عمل کرنے کو اور دوسروں تک پہنچانے کو ہمارے لیے آسان فرمائے، آمین۔ زکوٰۃ جو ہے مکۃ المکرمہ میں فرض ہو چکی تھی، لیکن زکوٰۃ کے تفصیلی جو مسائل ہیں یہ سب کے سب مدینہ منورہ میں نازل ہوئے۔ زکوٰۃ جو ہے اگلی امتوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرض کی تھی، جس طریقے سے روزے اور نماز کو اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلی امتوں پر فرض کیا تھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو بھی ہم سے پہلی امتوں پر فرض کیا تھا۔ قرآن کریم میں رب اکرم حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قول نقل فرماتے ہیں: وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ۔ اور اے نبی، آپ اس کتاب میں اسماعیل کا بھی ذکر کیجئے، بلا شبہ وہ وعدے کے بڑے سچے اور پکے تھے، اور رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے، اور وہ اپنے متعلقین کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا
اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا تذکرہ کیا۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ۔ اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا اور ہم نے ان میں سے 12 سردار مقرر کیے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ ہم تمہارے ساتھ ہوں گے اگر تم نماز کی پابندی رکھو گے اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو گے۔ سورہ مائدہ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی زکوٰۃ فرض تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام جب گہوارے میں تھے اور اس وقت جب آپ نے بات کی، جب بنی اسرائیل کے ظالم اور بدبخت لوگوں نے آپ کی والدہ پہ الزام لگایا، تو عیسیٰ علیہ السلام نے جو بات کی اور اپنی ماں کی صفائی بیان کی، تو اس میں عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت وأوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا، کہ میں اللہ کا خاص بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب یعنی انجیل دی ہے، اور اس نے مجھے نبی بنایا اور مجھے برکت والا بنایا، میں جہاں کہیں بھی رہوں، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا جب تک کہ میں زندہ رہوں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا حکم بھی دیا ہے۔ 25 مقامات ایسے ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، اور جہاں زکوٰۃ مستقل آئی ہے، مستقل طور پہ جہاں زکوٰۃ کا بیان ہوا ہے، وہ اس کے علاوہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے عامتاً زکوٰۃ کے ساتھ عامتاً نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا تذکرہ کیا ہے۔ اسی لیے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ نماز اور زکوٰۃ دونوں علیحدہ نہیں ہو سکتے، یعنی کوئی آدمی صرف نماز پڑھے اور زکوٰۃ نہ دے تو وہ آدمی اللہ کے یہاں محبوب اور مقبول نہیں بن سکتا ہے جب تک کہ زکوٰۃ دینے والا نہ بن جائے۔ اسی لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بڑے خفا ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ جس آدمی نے زکوٰۃ کا انکار کیا اس نے گویا کہ اسلام کا انکار کیا، وہ گویا کہ اسلام سے نکل چکا۔ اس لیے جو آدمی زکوٰۃ نہیں دے گا میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ابو بکر صدیق آپ لوگوں سے کس طریقے سے جہاد کر سکتے ہو؟ جو زکوٰۃ کے مانعین ہیں، زکوٰۃ کو منع کرنے والے، ان سے کس طریقے سے جہاد کر سکتے ہو؟ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم موجود ہے، امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ فمن قال لا الہ الا اللہ عصم منی مالہ ونفسہ الا بحقہ، کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک جہاد کرتا رہوں جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ نہ کہیں،
اور جب وہ اس کلمے کے قائل ہو جائیں، اس کلمے کے کہنے والے بن جائیں، تو ان کی جان اور مال میرے طرف سے محفوظ ہے۔ یہ سن کر ابو بکر صدیق نے فرمایا واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاة والزکاة، خدا کی قسم جس نے نماز اور زکوٰۃ میں فرق کیا، یعنی نماز کو تو فرض سمجھا اور زکوٰۃ کے فرضیت کا انکار کیا، میں ضرور بالضرور اسے قتال کروں گا، یہاں تک کہ زکوٰۃ کی فرضیت کا وہ شخص قائل ہو جائے۔ پھر آپ نے ابو بکر صدیق نے فرمایا واللہ لو منعونی عناقا كانوا يودونها الى رسول اللہ لقاتلتهم على منعها، خدا کی قسم اگر وہ لوگ زکوٰۃ کے ساتھ میں اونٹ کے ساتھ میں اونٹ کا بچہ دیتے تھے اور اس بچے کا اب انکار کریں گے کہ اونٹ تو ہم زکوٰۃ میں دیتے ہیں، بچہ نہیں دیں گے، تو پھر بھی میں ان سے جہاد کروں گا۔ عمر فاروق فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کے بعد بار بار کہتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شرح صدر قرار دیا کہ ابو بکر صدیق جو بات کہہ رہے ہیں یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کہہ رہے ہیں، اور قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر کہہ رہے ہیں۔ مجھے یقین ہو گیا کہ ابو بکر صدیق صحیح بات کہہ رہے ہیں۔ اس موقع پر ایک دفعہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، میرے زندہ ہوتے ہوئے دین میں نقص آ جائے، کمی آ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابو بکر سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن ابو بکر اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا ہے کہ دین میں کمی واقع ہو جائے، اور دین میں کوئی آدمی ذرہ برابر کمی کرے، اس کو ابو بکر صدیق برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ یہ فیصلہ اس وقت لینا ابو بکر صدیق کا امت محمدیہ پہ بہت بڑا احسان ہے۔ اگر اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فیصلہ نہ لیتے اور اس وقت کچھ قبیلے زکوٰۃ کا انکار کر دیتے، آئندہ چل کے بہت سے قبیلے زکوٰۃ کا انکار کر دیتے، تو قرآن و حدیث کی بہت ساری آیتوں کا انکار لازم آتا۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ زکوٰۃ کی اہمیت شریعت میں بہت زیادہ ہے، اور جو شخص زکوٰۃ کی فرضیت کو تو مانتا ہے، لیکن زکوٰۃ بخل کے وجہ سے، مال کی محبت کے وجہ سے زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، تو پھر بھی یہ مال اس کا جو ہے اس کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس آدمی نے زکوٰۃ ادا کی تو مال کی برائی اس سے چلی گئی، اور جس آدمی نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تو اللہ تعالیٰ اس کا مال گنجا صاف بنا کر قیامت کے دن اس کے گلے میں توق بنا کے اللہ تعالیٰ اس مال کو ڈال دے گا، اور وہ گنجا صاف جو ہے اپنے منہ میں اس آدمی کے دونوں ہونٹ کو لے لے گا اور چبائے گا اور کہے گا کہ انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال ہوں اور میں تیرا خزانہ ہوں، جسے تو سمیٹ سمیٹ کے جمع کر کر کے رکھتا تھا، میں تیرا مال ہوں۔ آج اللہ نے مجھے تجھ پر مسلط کیا ہے کہ میں تجھے چباتے رہوں اور تیرے ہونٹوں کو چباتے رہوں، اور گلے میں لپٹ کر وہ سانپ گنجا سانپ جو ہے اس کے ہونٹوں کو چباتے رہے گا۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن، اللہ کے رسول کے چچیرے بھائی، فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت قرآن کریم کی نازل ہوئی والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم
هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون، کہ جس دن وہ سونا اور چاندی دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان لوگوں کو جو زکوٰۃ کے منکر تھے یا مال کی محبت میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے پیشانیوں کو اور ان کے پہلوؤں کو اس مال کے ذریعے سے داغا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہ مال ہے جس کو تم جمع کر کے رکھتے تھے، پس جو تم نے جمع کیا تھا اس کا مزہ چکھو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں کتنی سخت وعید سنائی ہے کہ جو مال انسان جمع کر کر کے رکھتا ہے اس مال کو اللہ تعالیٰ تپائیں گے، اس مال کو آگ میں سلگایا جائے گا، پھر پیشانی میں اور پہلوؤں میں اس مال کے ذریعے سے داغا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ زکوٰۃ دینا اور زکوٰۃ شریعت کی عظمت اور محبت کے ساتھ دینا، اپنے اوپر ایک ذمہ داری سمجھتے ہوئے، اللہ کے حکم کو سمجھتے ہوئے خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ دینا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول مجھے نقل کرنا تھا وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد صحابہ کے دور میں ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، اس کے لیے قبر کھودی گئی تو پوری کی پوری قبر سانپوں سے بھر گئی، دوسری قبر کھودی گئی تو دوسری قبر بھی پوری کی پوری سانپ سے بھر گئی۔ لوگ حیران ہو گئے۔ رئیس المفسرین ترجمان القرآن عبداللہ ابن عباس کے پاس لوگ گئے اور حال بیان کیا۔ عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ اے لوگوں، جتنی قبریں تمہارا جی چاہے کھود ڈالو، سب کے سب سانپ سے بھر جائیں گی، اس لیے کہ یہ جو آدمی ہے یہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنی قدرت کی نشانیاں دکھا دیتے ہیں تاکہ لوگ اس کے ذریعے سے عبرت حاصل کریں۔ تو یہ زکوٰۃ نہ دینے کی سزا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا قرآن کریم کے 20ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے قارون کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ قارون جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بڑا خزانہ دیا تھا اور اس کے پاس اتنا بڑا خزانہ تھا کہ قرآن کریم کہتا ہے کہ اس کے خزانے کی چابیاں اٹھانے کے لیے ایک طاقتور جماعت کی ضرورت پڑتی تھی۔ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، کہ ہم نے اس کو اتنا خزانہ دیا تھا کہ ان کی کنجیاں، ان خزانے کی کنجیاں، چابیاں کئی زور آور شخصوں کو گرا، کئی زور آور اور طاقتور شخص کو اٹھانے کے لیے بھاری پڑتی تھی۔ ہمارے گھر میں جو کبٹ وغیرہ ہوتا ہے اس کی جو کنجی ہوتی ہے وہ کتنی ہوتی ہے؟ اب اس کے پاس اتنی کنجیاں تھیں، اتنی چابیاں تھیں خزانے کی کہ کئی طاقتور آدمی اسے اٹھا نہیں پاتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ دیکھ، اللہ نے زکوٰۃ فرض کی ہے اور زکوٰۃ جو ہے
اپنے مال میں سے تھوڑا سا حصہ نکالنا ہے۔ زکوٰۃ نکالا کر اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا تو اس نے انکار کیا اور کہا کہ زکوٰۃ میں کیوں نکالوں، مال تو میرا ہے اور مال میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے، اپنی عقل کے ذریعے سے اور اپنی قوت کے ذریعے سے میں نے مال کمایا ہے۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، اس سے کہا کہ میرے علم کے ذریعے سے میں نے یہ مال کمایا ہے۔ اب جب اس نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام مجھے زکوٰۃ کا حکم دیتے ہیں، اگر میں مستقل زکوٰۃ کا انکار کروں گا تو لوگوں کے دلوں میں میری نفرت پیدا ہو جائے گی، اس نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ایک چال چلی، ایک عورت کو بلایا، اسے کچھ پیسے دیے اور اسے اس بات پہ آمادہ کیا، تیار کیا کہ جس وقت میں تجھے پورے مجمع کے سامنے بلاؤں گا اس وقت تو موسیٰ علیہ السلام پہ تہمت لگا دینا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک بڑے مجمع میں بیان کر رہے تھے، وعظ فرما رہے تھے۔ قارون وہاں پہنچ گیا، وہ عورت بھی ساتھ میں قارون کے تھی۔ وہ بیان کے دوران قارون کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام، اے اللہ کے نبی، آپ ہمیں بتائیے کہ اگر کوئی شادی شدہ آدمی زنا کرے تو اس کی کیا سزا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس کو سنگسار کر دیا جائے گا، پتھروں سے مار مار کے اسے ہلاک کر دیا جائے گا، یہ سزا ہے۔ قارون نے کہا کہ اے موسیٰ، اگر یہ گناہ آپ سے ہو جائے، اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر مجھ سے گناہ ہو جائے تو میرے لیے بھی یہی سزا ہے۔ قارون نے اس عورت کو اشارہ کیا، وہ عورت کھڑی ہو گئی اور پورے بھرے مجمع میں موسیٰ علیہ السلام پہ تہمت لگا دی۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے، غصے میں آ گئے، اور غصے میں آنے کے بعد پورے مجمع کے سامنے اس عورت سے کہا کہ اللہ کی قسم کھا اور سچ سچ بتا، کیا میں نے یہ گناہ تیرے ساتھ کیا ہے؟ وہ عورت گھبرا گئی اور اس نے کہا کہ مجھے معاف کر دیجئے، آپ بالکل پاک اور صاف ہیں۔ قارون نے مجھے ایک بڑی رقم دی تھی اور مجھے اس بات پہ آمادہ کیا تھا، اس وجہ سے میں نے آپ پہ تہمت لگائی۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام سجدے میں چلے گئے، اللہ کے جانب سے وحی آئی کہ اے موسیٰ، آپ جو حکم دیں گے قارون کے تعلق سے وہ حکم پورا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین، قارون کو اور اس کے پورے خزانے کو دھسا دے۔ اب زمین قارون کو اور اس کے پورے خزانے کو دھسانے لگی، یہاں تک کہ ٹخنوں تک، گھٹنوں تک، کمر تک اور سینے تک اور پھر منہ تک وہ دھستے گیا، اور ساتھ میں اس کا پورا خزانہ دھستے گیا، اور وہ آواز دیتے رہا کہ موسیٰ مجھے بچا لو۔ اللہ کے نبی جلال میں تھے، وہ کہنے لگے اور دھس جا، یہاں تک کہ اس کا پورا کے پورا خزانہ اور پورا کے پورا قارون زمین کے اندر دھس گیا۔ یہ اللہ نے اسے سزا دی کہ اللہ کے ایک پاکیزہ، ایک برگزیدہ، ایک محبوب بندے، ایک محبوب نبی پہ اس نے جو الزام لگایا، اللہ تعالیٰ نے اسے سزا دی۔ تو معزز سامعین، کہنے کا محصل یہ ہے
کہ زکوٰۃ جو اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے اسے خوش دلی کے ساتھ اور زکوٰۃ کا پورا حساب لگا کے زکوٰۃ نکالی جائے، اپنے اندازے کے مطابق زکوٰۃ ادا نہ کی جائے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اندازے کے مطابق پیسے نکال دیتے ہیں۔ شریعت نے جو ہمیں حکم دیا ہے اس حکم کے مطابق زکوٰۃ نکالی جائے گی، اور شریعت کا حکم یہ ہے کہ سونا جو ہے 7.5 تولہ اور چاندی جو ہے 52.5 تولہ، موجودہ زمانے کے اعتبار سے 7.5 تولہ جو سونا ہے اس کا وزن 87 گرام سونا ہوتا ہے۔ 87 گرام سونا اگر کسی آدمی کے پاس ہے، یا 52 تولہ یعنی 612 گرام اور 35 ملی گرام سلور چاندی اگر کسی کے پاس ہے تو اس صورت میں زکوٰۃ لازم ہو جاتی ہے۔ اب اس میں ایک مسئلہ سمجھنے کا یہ ہے کہ اگر کسی خاتون کے پاس صرف 2 تولہ سونا ہے اور ساتھ میں پازیب ہے، پائل بھی ہیں چاندی کے، تو ان دونوں کی قیمت کو ملایا جائے گا، اور 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت ہے اس کی قیمت کو اگر یہ دونوں مل کے ہو جائیں تو اس صورت میں زکوٰۃ لازم ہو جائے گی۔ اگر کسی خاتون کے پاس 4 تولہ سونا ہے لیکن چاندی بالکل نہیں ہے، کیش میں رقم کچھ بھی نہیں ہے، کیش میں رقم اتنی ہی ہے جو خرچ کے لیے ہوتی ہے، تو اس صورت میں بھی زکوٰۃ اس خاتون پہ فرض نہیں ہوگی۔ تو یہ مقدار زکوٰۃ جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے کہا کہ کل مال کا 40واں حصہ نکالا جائے۔ کل مال کا کتنا حصہ نکالا جائے؟ 40واں حصہ نکالا جائے۔ 1 لاکھ روپے اگر ہمارے پاس ہیں تو اس میں سے 2,500 روپے نکالے جائیں۔ اگر اللہ تعالیٰ حکم دیتے کہ 1 لاکھ روپے ہیں، اس میں سے آدھی زکوٰۃ نکالی جائے 50,000 روپے کی، تو کتنا زیادہ مشکل کام تھا، لیکن اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صرف 2,500 روپے نکالے جائیں۔ یہ 2,500 روپے نکالنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے بقیہ جو مال بچا ہے 1 لاکھ میں سے، اسے اللہ تعالیٰ کیا کر دیں گے؟ پاک کر دیں گے، اس میں اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرمائیں گے، اس مال کو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نفع بخش بنائیں گے، اس مال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہارے کاروبار میں، تمہاری صحت میں، تمہاری عزت میں برکتیں نصیب فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا ہے یہ بہت اچھا حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، بہت اچھا حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی قدردانی کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے زکوٰۃ کے تعلق سے کہ زکوٰۃ ہم کس کو دے سکتے ہیں اور زکوٰۃ کس کو نہیں دے سکتے ہیں۔ آدمی اپنے ماں باپ، دادا دادی، پردادا، نانا نانی، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اپنی اولاد، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، ان کو آدمی زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہے۔ اسی طریقے سے شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا اور بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی ہے۔ ان کے علاوہ جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان تمام کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔
بھائی بھائی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، بھائی بہن کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، چچا بھتیجے کو، بھتیجی کو، اور ماموں بھانجا اور بھانجی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، اپنے چچا، اپنی خالہ، اپنی ماموں اور اپنی پھوپھی اور ان کی اولادوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان تمام کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، سوائے ان کے جو کہ ماں باپ ہیں، یا اپنی جو اولاد ہے، یا اپنا جو شوہر ہے، یا شوہر کی جو بیوی ہے، یہ آپس میں زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ تمام کے تمام رشتہ داروں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ کے تعلق سے اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ میں تملیغ ہونا ضروری ہے۔ تملیغ کسے کہتے ہیں؟ کہ زکوٰۃ کی رقم جو ہے اس رقم کا آپ زکوٰۃ کے مستحق کو مالک بنانا ضروری ہے۔ اگر آپ نے صرف زبانی کہہ دیا کہ تمہاری رقم جو ہے آپ نے زکوٰۃ نکالی، اور کسی آدمی سے جو زکوٰۃ کا مستحق ہے، آپ کا متعلق ہے، آپ نے کہہ دیا کہ تیری رقم میرے پاس ہے جمع، آپ نے اسے مالک نہیں بنایا، تو اس صورت میں جب تک آپ کے پاس وہ رقم باقی رہے گی آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، بلکہ اس کو مالک بنانا ضروری ہے۔ ایک تیسرا مسئلہ اس میں یہ بھی ہے، جو قریبی رشتہ دار ہیں، جو تعلق والے ہیں، اگر ہم ان کو یہ بتا کے دیں گے کہ زکوٰۃ کی رقم ہے تو پورا مان جاتے ہیں، اس لیے زکوٰۃ کی رقم بول کے ان کو دینا ضروری نہیں ہے، بلکہ انہیں ہدیہ بول کے بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن اس میں ضروری ہے کہ آپ کو یقیناً معلوم ہو کہ وہ آدمی زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ اگر کوئی آدمی زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے اور آپ نے اسے ہدیہ بول کے زکوٰۃ دے دی تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کی تحقیق کرنا کہ وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے یا نہیں ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے، زکوٰۃ دینے والے کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے سب سے بہتر بات یہ ہے کہ آپ جسے زکوٰۃ دیں آپ اس سے پوچھ لیں کہ تم زکوٰۃ کے مستحق ہو یا زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہو۔ تو یہ زکوٰۃ کے تعلق سے چند مسائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے روزوں کو اور ہماری زکوٰۃ کو اور ہماری تلاوت قرآن کو قبول فرمائے۔ اب دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصل وسلم علی محمد کما انت اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ اللهم صل على محمد بعدد من صلى عليه، وصل على محمد بعدد من لم يصل عليه۔ اللهم أبلغه منا السلام كلما ذكر، واردد علينا منه السلام۔ يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين۔ اے رب اکرم، ہم بڑے گنہگار ہیں، اے اللہ بڑے خطا کار ہیں، اے اللہ ہم نے آپ کو بہت ناراض کیا، اے اللہ دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، جانے میں، انجانے میں، مجمع میں اور تنہائی میں ہم نے آپ کی بڑی نافرمانیاں کی۔ اے رب اکرم ہمیں معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری سیئات کو حسنات میں مبدل فرما۔ اے اللہ یہ رمضان کا مقدس مہینہ ہے،
اے اللہ آپ کے بندے اور آپ کی بندیاں آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، روزے کی حالت میں ہیں۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، اپنی رضامندی نصیب فرما دے، اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اس وقت جو یہ وبا پھیلی ہوئی ہے اور اس وبا کے زد میں اے اللہ کروڑوں لوگ آئے ہوئے ہیں، اے اللہ اس وبا کو دور فرما دے، ہمارے گھروں سے اس وبا کو دور فرما، ہمارے محلوں سے اس وبا کو دور فرما، ہمارے شہر سے اور ہمارے وطن سے اس وبا کو دور فرما۔ اے اللہ جتنے بھی مسلمان اس وبا میں مبتلا ہیں خصوصاً اے اللہ ان تمام کو شفائے کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے بھی لوگ اس وبا میں مبتلا ہیں تمام کو شفائے کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں کی، ہمارے گھر والوں کی، ہمارے اعزاء و اقارب کی اور پورے امت محمدیہ کی خصوصاً اور پورے عالم کے انسانوں کی عموماً اس وبا سے حفاظت فرما لے۔ اے اللہ ہماری مدد فرما، ہماری دستگیری فرما، ہر قسم کی بیماریوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ اے اللہ ہم میں جو بیماریاں ہیں ان بیماریوں کو شفا میں تبدیل فرما۔ ہماری بیماریوں سے اے اللہ جتنی بھی ہمیں بیماریاں ہیں اور جن جن بیماریوں میں ہم مبتلا ہیں ہم تمام کو نجات نصیب فرما، صحت نصیب فرما، عافیت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے ایمان میں اضافہ فرما، ہمارے اعمال میں اضافہ فرما، ہماری صحت میں اضافہ فرما، ہماری عزت میں اضافہ فرما، ہمارے مال میں اضافہ فرما، ہمارے کاروبار میں اضافہ فرما۔ اے اللہ ہمارے ہر چیز میں اضافہ فرما۔ اے اللہ اچانک والی بھلائیاں مقدر فرما، اچانک کی خیر مقدر فرما، اچانک کے شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرما، اچانک کے مصائب سے ہماری حفاظت فرما۔ رب اکرم ہم نے آپ کو بہت ناراض کیا، اے اللہ آپ ہمیں معاف فرما دے، اپنی ناراضگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنی محبت نصیب فرما، اپنی اطاعت نصیب فرما، اپنے احکاموں پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما، اپنے پیارے حبیب کی محبت نصیب فرما، اپنے پیارے حبیب کی ہمارے نبی کی اطاعت نصیب فرما۔ اے اللہ نبی کی اطاعت نصیب فرما، اے اللہ نبی کا وفادار بنا، اے اللہ نبی کے نقش قدم پہ چلنے والا بنا، اے اللہ سنتوں کا شیدائی بنا، سنتوں پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ظاہری اور باطنی تمام کے تمام ہمارے رذائل اور تمام کے تمام ہمارے جو گناہ ہیں اللہ اس سے ہمیں نجات نصیب فرما۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی جتنی بھی دعائیں مانگی ہیں ان تمام کے تمام دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرما۔ جن جن شرور و فتن سے آپ کے حبیب نے پناہ چاہی ہے اے اللہ ہمیں محفوظ فرما۔ اے اللہ عزت دینے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، اپنی اطاعت دینے کے بعد اپنی عبادت کی توفیق دینے کے بعد عبادت کی توفیق چھن جانے سے ہماری حفاظت فرما، اپنی رضامندی دینے کے بعد اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے رب اکرم ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو، ہمارے اعزاء و اقارب کو نیک کاموں میں مشغول فرما۔ اے اللہ برے کاموں سے، لغو کاموں سے، فضول کاموں سے اے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الحبیب الکریم وسلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔